کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور مصروف شہر ہمیشہ سے اپنے پیچیدہ اور خوفناک جرائم کے لیے بدنام رہا ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر جتنا شور ہے اتنی ہی خاموشی جرائم کے پس پردہ ہوتی ہے۔ اسی کراچی کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ایک جرم تھا جس نے نہ صرف اس شہر کو ہلا دیا بلکہ پورے ملک کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی عبدالقادر شیخ کی ہے، ایک کامیاب بزنس مین جس کا قتل سالوں تک ایک معائنہ بنا رہا۔ آئیں اس اندھیرے اور پیچیدہ جرم کی تہہ تک چلتے ہیں۔ یہ 2005 کی ایک گرمیوں کی رات تھی۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں عبدالقادر شیخ، جو کہ شہر کا ایک کامیاب اور امیر کاروباری شخص تھا، اپنی مرسیڈیز میں بیٹھا اپنے دفتر سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اپنی معمول کی شام گزار چکا تھا، کچھ بزنس میٹنگز کی تھیں اور اپنی آنے والی پراپرٹی ڈیل پر کچھ اہم فیصلے کیے تھے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ رات کے 11 بجے کے قریب عبدالقادر کی گاڑی بندر روڈ کے قریب ایک سنسان جگہ پر کھڑی ملی۔ پہلے نظر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہا ہو، مگر قریب سے دیکھا گیا تو وہ مردہ تھا۔ کسی تشدد کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی کسی جدوجہد کے آثار۔ عبدالقادر کا جسم پرسکون حالت میں تھا، جیسے اسے کسی زہریلے مادے سے مارا گیا ہو۔ پہلے پولیس نے اسے ایک پراسرار موت قرار دیا، لیکن ایک بڑی شخصیت کی موت کا سوال تھا، اس لیے کیس کو خودکشی کی بجائے قتل کی تحقیقات کے تحت لے لیا گیا۔ قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر میں ہر جگہ باتیں ہونے لگیں۔ عبدالقادر کی بیوی سمیرہ شیخ اور اس کا قریبی دوست تنویر شاہ سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیے۔ سمیرہ نے فوراً دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر کو قتل کیا گیا ہے اور پولیس سے درخواست کی کہ معاملہ کی تفصیلی تفتیش کی جائے۔ پولیس نے جب عبدالقادر کی زندگی کی چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک طاقتور اور بااثر کاروباری شخصیت تھا۔ اس کا تعلق نہ صرف کراچی کی پراپرٹی مارکیٹ سے تھا بلکہ کچھ بڑے سیاسی اور زیر زمین عناصر سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کو قتل کون کر سکتا تھا؟ ابتدائی تفتیش میں کچھ مشتبہ افراد سامنے آئے۔ عبدالقادر کے کاروباری مخالفین اور کچھ قریبی لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ تاہم ایک بات واضح تھی، عبدالقادر کو زہر دیا گیا تھا اور یہ زہر وہ خود نہیں لے سکتا تھا۔ پولیس کی تفتیش رکنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک نیا سراغ ملا۔ ایک بھتہ خور گروہ کے رکن نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ عبدالقادر کا قتل کسی معمولی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی۔ یہ سازش شہر کے کچھ طاقتور لوگوں نے تیار کی تھی جن کا تعلق کراچی کے زیر زمین مافیا سے تھا۔ انور صدیقی، ایک قابل اور بہادر پولیس افسر کو اس کیس کی تفتیش کا ذمہ دیا گیا۔ صدیقی نے عبدالقادر کے بزنس پارٹنر تنویر شاہ پر نظریں جمائیں۔ تنویر ایک ماہر پراپرٹی ڈیلر تھا اور وہ عبدالقادر کے سب سے بڑے منصوبے میں شریک تھا، لیکن پولیس کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ خفیہ معاملات بھی چل رہے تھے۔ عبدالقادر نے ایک دوسری کمپنی کے ساتھ بھی خفیہ معاہدہ کیا تھا جو تنویر کے مفاد کے خلاف تھا۔ صدیقی نے جب تنویر سے پوچھ گچھ کی تو اس نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا، مگر جب عبدالقادر کے مالی ریکارڈز اور فون کالز کی تفصیلات دیکھی گئیں تو پولیس کو معلوم ہوا کہ عبدالقادر اور تنویر کے درمیان کچھ شدید اختلافات تھے۔ پولیس کی تحقیقات میں ایک اور حیرت انگیز موڑ آیا جب سمیرہ شیخ کے بارے میں کچھ راز سامنے آئے۔ سمیرہ کا تعلق نہ صرف تنویر سے تھا بلکہ وہ عبدالقادر کی موت سے پہلے ہی تنویر کے ساتھ مل کر بزنس کے معاملات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ عبدالقادر کے مالی حالات میں کچھ غیر معمولی تبدیلیاں بھی دیکھی گئیں۔ سمیرہ کے نام پر کافی جائیداد منتقل کی جا چکی تھی اور کچھ بڑے معاہدے بھی اس کے حوالے سے طے پائے گئے تھے۔ سمیرہ کی بات چیت اور مالی ریکارڈز کی چھان بین کے بعد پولیس کو یقین ہو گیا کہ عبدالقادر کے قتل میں سمیرہ کا ہاتھ تھا۔ سمیرہ نے اپنے شوہر کے بزنس اور دولت پر قبضہ کرنے کے لیے تنویر کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ تیار کیا تھا۔ پولیس نے تنویر اور سمیرہ کو گرفتار کیا اور عدالت میں کیس چلنے لگا۔ کیس کے دوران تنویر نے عدالت میں ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ عبدالقادر کا قتل اس کے اور سمیرہ کے درمیان کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کراچی کے مافیا کا ہاتھ تھا۔ عبدالقادر نے مافیا کے کچھ بڑے لوگوں کو ناراض کیا تھا اور اسی ناراضگی کا نتیجہ اس کی موت تھی۔
تنویر نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ مافیا کے کچھ بڑے نام جو کہ کراچی کی سیاست اور کاروبار پر قابض تھے عبدالقادر کے خلاف تھے۔ اس نے مافیا کے کچھ بڑے سرغنوہے کے نام بھی بتائے مگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ عدالت میں کیس چلنے کے دوران تنویر اور سمیرہ کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس کہانی کا اصل مجرم کراچی کا زیر زمین مافیا ہمیشہ کی طرح آزاد رہا۔ عبدالقادر شیخ کا قتل آج بھی کراچی کے سب سے بڑے اور پراسرار جرائم میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہانی کراچی کے ان تاریک پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہے جہاں طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں شہر کی قسمت ہوتی ہے۔ عبدالقادر کا قتل ایک یادگار کیس بن گیا مگر اس کا سچ شاید کبھی مکمل طور پر سامنے نہ آ سکے۔ کراچی کے جرائم کی دنیا میں کئی کہانیاں ایسی ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتی اور عبدالقادر شیخ کا کیس بھی انہی کہانیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ طویل اور پیچیدہ کہانی کراچی کے مافیا، طاقت کے کھیل اور ذاتی مفادات کی داستان ہے۔ یہ کہانی نہ صرف جرم اور دھوکہ دہی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ان قوتوں کا پردہ بھی چاک کرتی ہے جو عوام کی نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ کراچی کا یہ جرم آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔